کیا جس کے جواب میں پاکستان نے ایک جواب دیا، اور جواب بڑا بھرپور تھا کہ پہلے بھارت یہ نہیں مان رہا تھا کہ پاکستان نے اس کا کوئی نقصان کیا ہے، لیکن وہاں کے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے انیل چوہان، ان کے اقرار کے بعد اور پھر بھارتی ارباب اختیار کے اقرار کے بعد اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بھارت کے 6-7 طیارے جنگی طیارے گر گئے ہیں، اور 48 گھنٹے تک ان کا ایئر ڈیفنس جو ہے وہ ناکام رہا، اور کوئی سارے طیارے گراؤنڈ رہے اور 48 گھنٹے تک وہ کوئی اڑان نہیں بھر سکے۔ اس کے بعد دنیا کو اعتماد میں لینے کے لیے پوری دنیا کے اندر بھارت نے ششی تھرور اور دیگر مجھے ہوئے اپنے سفارتکار بھیجے، اور انہوں نے خطابات بھی کیے، لیکن انہیں کوئی سفارتی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تقریریں تو بہت اچھی ہوئی، لیکن چونکہ کیس بڑا کمزور ہے۔ کیس کمزور یہ ہے کہ آپ نے ورلڈ بینک کے ساتھ پانی کا معاہدہ انڈس واٹر ٹریٹی گارنٹی کے طور پر ایک معاہدہ کیا ہوتا، اس کی آپ نے یونیلیٹرلی وائلیشن کی ہے، آپ نے انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کی ہے، آپ دہشت گردی کے حوالے سے کوئی ثبوت کسی جگہ نہیں پیش کر سکے، تو بنے ہوئے سفارتکاروں کو بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری کے ایک اعلیٰ سطحی وفد امریکہ پہنچا، 2 دن نیو یارک کے اندر اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے پرماننٹ ممبرز کے ساتھ 5 اور پھر باقی 14 جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی ہوئی ہے۔ پریس کانفرنس کے بعد بلاول بھٹو نے اپنی پریس کانفرنس میں جب یہ کہا کہ اسامہ بن لادن تو قتل ہو گیا، مر گیا، لیکن گجرات کا قصائی ابھی تک زندہ ہے، تو اس کے بعد جو نیتنیاہو ہے اسرائیل کے وزیر اعظم اور نریندر مودی کو ٹیموں سے تشبیہ دی، جو چین کی ایک ویب سائٹ ہے جو کہا جاتا ہے کہ سستی نہیں ہے۔ بھارت میں بڑا گاما کھڑا ہوا ہے۔ آنے والے سیٹرڈے کو جب پاکستان کے لوگ عید منا رہے ہوں گے تو بی جے پی احتجاج کرے گی، یعنی بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان پر سخت تنقید ہو رہی ہے انڈیا کے اندر، وہ کیش کرنا چاہتے ہیں اور کسی حد تک پاکستان کے خلاف مومنٹم قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے اس دورے کو اس اعتبار سے انڈیا میں تو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاکستان کے جو چینل ہیں وہ بھی سب صحیح کی خبریں دکھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے جب رابطہ کیا نیو یارک بیسڈ جرنلسٹ جہانگیر خٹک صاحب جو بہت سینئر ریسرچر ہیں، اپنا ایک پروگرام کرتے ہیں، تو انہوں نے جو کچھ کہا وہ میں آپ کو سنواتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ میرے ساتھ راؤ منظر یاز صاحب ہیں جن سے آج خاص کر کے میں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ مجھے انہوں نے لاہور سے جوائن کیا ہے، راؤ منظر یاز صاحب نے، آصف علی بھٹی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اس وقت امریکہ میں واشنگٹن میں ہیں، اور چودھری اعظم صاحب لاہور میں ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، سابق صدر ہیں لاہور پریس کلب کے، اور مختلف چینلوں پر اپنے تجزیے دیتے ہیں۔ لیکن جہانگیر خٹک صاحب سے جب میں نے سوال کیا کہ آپ بلاول بھٹو زرداری کے موجودہ دورے کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیا ہم نے کون سا موقف اختیار کیا، اور اس کے علاوہ میرا دوسرا سوال ان سے یہ تھا کہ اس کے نتائج اس دورے کے کیا نکلیں گے، تو پہلے ان کا ورژن سن لیتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ شیران خان صاحب۔ دیکھیے، دورہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان نے اپنا وفد بھیجا۔ میرا خیال ہے کہ ایک وفد کافی نہیں ہے، ویسے تو پاکستان نے شاید طارق فاطمی صاحب کو بھی رشیا بھیجا ہے، وہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ اور ساتھ پھر یہ جو وفد آیا ہے امریکہ بلاول بھٹو کی زرداری میں، یہ بھی ایک اچھا کام ہے، میرا خیال ہے اس کی ضرورت تھی۔ لیکن اگر آپ سفارتکاری کے سکیل کے حساب سے دیکھیں تو کیا یہ کافی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کافی ہے۔ میری رائے میں جتنے بڑے پیمانے پر بھارت سفارتکاری کر رہے ہیں، پاکستان بھی اگر اس کے چاہیے کہ اتنی سفارتکاری پاکستان بھی کرے، کیونکہ یہاں پر یونائٹڈ نیشنز میں کچھ سفیروں سے مل کر یقیناً تھوڑا بہت سفارتی فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن میری رائے میں اگر آپ نے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو ان وفود کو ان ممالک بھیجنا پڑے گا جو کہ میٹر کرتے ہیں دنیا میں۔ ظاہر ہے جو بڑی سپر پاور اور باقی پاورز جو انٹرنیشنل ہیں
وہاں پر تو بھیجنا ہے ہی، ساتھ ہی جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبرز ہیں وہاں بھی آپ کو اپنے وفود بھیجنے پڑیں گے۔ لیکن فی الحال تو ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان کو کوئی اس قسم کا پروگرام نظر آ رہا ہے، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید پاکستان کوئی ایسا قدم اٹھائے، کیونکہ بھارت کی سفارتکاری اور جس کے ذریعے وہ ایک کافی بڑا پروپیگنڈا بھی پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، اور بنیادی طور پر وہ اپنے پہلے ایکشن کو جسٹیفائی کر رہا ہے، یعنی 6 اور 7 مئی کی رات کو جو حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو محدود جنگ ہوئی، اور ساتھ پھر فیوچر کے حملے کی بھی تیاری کر رہا ہے، اور ساتھ پھر پاکستان کا پانی بند کرنے کا بھی جواز دنیا کو دے رہا ہے۔ اب یہ پوری کی پوری جو صورتحال ہے، اس میں جو پاکستان کا ری ایکشن ہے، مجھے اس میں، گرچہ میں نے آپ کو جس طرح عرض کیا کہ بلاول بھٹو کا امریکہ اور دوسرے ممالک کا دورہ اچھی مثبت قدم ہے، لیکن میرے خیال میں یہ کافی لیٹ آیا ہے۔ پاکستان نے اپنا وفد جو ہے وہ 2 جون سے اس نے بنیادی طور پر اپنا دنیا کا جو سفارتکاری کا کوئی مہم تھی وہ انہوں نے شروع کی، جبکہ بھارت پاکستان سے کوئی تقریباً 9 10 دن پہلے شروع کر چکا تھا۔ یعنی ششی تھرور جو ہے وہ امریکہ سے ہو کر اور کولمبیا سے ہو کر اور پاناما سے ہو کر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ چکے تھے، اور اس کے بعد پاکستان کا وفد یہاں آیا۔ لیکن بہرحال اس میں جو اس کی جو سگنیفیکنس ہے، اس کو تو کم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان نے ڈیفینیٹلی اپنی میسیجنگ کی، اور وہ میسیجنگ جو ہے وہ بلاول بھٹو یہاں پر اپنی جو پاکستان کونسلیٹ میں یا یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھ کر جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے ذریعے جو بتا رہے ہیں کہ ان کی اچھی ملاقاتیں ہوئیں، ابھی یہ اچھی ملاقاتیں جو ہیں یہ ایک بڑا مبہم لفظ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھی ملاقاتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا اچھی ملاقاتوں کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو سنا اور بڑے ہنستے مسکراتے اور آپ کو ایشور کیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے؟ یہ ایک جو ہے اس کا نتیجہ ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو یونائٹڈ نیشنز کے ہیں تو چاہیے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں جہاں پر کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایکسپلوسیو سچویشن ہے، پاکستان کا پانی بند کیا گیا ہے اور یہ ایکٹ آف وار ہے، اور یہ ویسے بھی انٹرنیشنل کرائم ہے۔ انٹرنیشنل لا کے تحت لوور رائپیرین کنٹریز کا پانی بند نہیں کر سکتے، تو پاکستان کے پاس یہ چوائس تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر وہ کامیاب ہوئے۔ تو اگر میں عمومی طور پر کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس دورے کا فائدہ تو ہے، لیکن اچھا خاصا ہومیوپیتھک قسم کی سفارتکاری ہے یہ۔ دیکھیے، جہاں تک دورے کے نتائج کے بارے میں اگر ہم یعنی تو جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا پہلے کہ نتائج جو ہیں وہ تب آتے ہیں جب اہداف رکھے جائیں۔ مجھے ابھی تک اس دورے کے پوری طرح سے سمجھ نہیں آئے۔ یعنی اگر ہدف یہ تھا کہ بھارتی پروپیگنڈا کا ترکی بترکی جواب دیا جائے تو پھر تو سمجھ آتا ہے کہ ہاں بلاول بھٹو شاید وہی کر رہے ہیں، یعنی پوائنٹ سکورنگ وہ بھی کر رہے تھے، پوائنٹ سکورنگ یہ بھی کر رہے تھے۔ لیکن اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا پانی جو بھارت نے روکا ہوا ہے اس کو، اس کے لیے بھرپور سفارتی مہم چلائی جائے، اور وہاں پر کوئی ریڈ لائنز کریٹ کی جائیں، اور وہاں پر دنیا کو ایک بڑا فرم میسج دیا جائے کہ یہ دو نیوکلیئر پاورڈ کنٹریز ہیں، دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے ملٹرائزڈ ریجنز میں آتا ہے یہ پورا خطہ، جو پاکستان اور بھارت کی جو سرحدی علاقہ ہے سارا، وہاں پر اگر اتنی زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے تو پاکستان کیا کرے گا؟ میرا خیال ہے وہ پاکستان کیا کرے گا کا میسج کہیں بھی نظر نہیں آیا مجھے، اور ساتھ پھر یہ بھی نہیں نظر آیا کہ پاکستان نے کیا کیا کس سلسلے میں، دو چیزوں میں۔ ایک یہ کہ بھارت کا جو وہ پاکستان کے خلاف ایگریشن تھی وہ انٹرنیشنل لا کے تحت غیر قانونی تھی، اس نے لا کو وائلیٹ کیا کیونکہ پاکستان کے خلاف اس نے کوئی ایویڈنس نہیں دیا۔ بلاول بھٹو کی سفارتکاری میں یقیناً تھوڑا بہت تو کہیں نہ کہیں نظر آیا، لیکن جو فرم آپ کا پوائنٹ ہونا چاہیے وہ تو یہ تھا کہ بھارت سے ڈیمانڈ کرتے کہ آپ نے ہم پر ایگریشن کی، انٹرنیشنل لا کو توڑا، وہ 3 دہشت گرد جنہوں نے کہ پہلگام میں لوگوں کو قتل کیا تھا وہ کہاں ہیں؟ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لائیں انہیں، یہ ایک پیغام ہے۔
اور دوسرا پیغام جو بلاول کی طرف سے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جی آپ ہماری مدد کریں، ہمارا پانی کھلوائیں. اس طرح سے پانی نہیں کھلے گا آپ کو جب تک بالکل اپنا ایک لائن آف ایکشن آپ نہیں دیتے. تو مجھے لگتا ہے وہ بہت زیادہ سیریسلی مسنگ ہے. دوسرا، اس پورے جو یہ ان کا دورہ ہے، اس میں چاہیے تو یہ تھا، گرچہ ابھی کلیئر نہیں ہو سکتا ہے، ان کی واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے جو واٹر کے حوالے سے جو پاکستان کا اور بھارت کے درمیان جو یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں گارنٹر تو ورلڈ بینک ہے. تو چاہیے تو یہ کہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ اور سینئر آفیشلز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی جہاں پر کہ پاکستان یہ ایشو باقاعدہ ریز کرتا. اور یہی اچھا موقع تھا کیونکہ ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، لیکن اب تک وہ اطلاع بھی نہیں ہے. تو پاکستان نے باقاعدہ کوئی اس مسئلے کو کہیں انٹرنیشنل فورم پر اٹھایا ہی نہیں ہے. کسی پریس کانفرنس میں ذکر کر دینا مسئلے کا اٹھانا نہیں سمجھا جاتا. مسئلے کا اٹھانا تب سمجھا جاتا ہے جب آپ اس کو انٹرنیشنل لا کے تحت لیگلی چیلنج کریں، اور ساتھ یہ ہے کہ انٹرنیشنل باڈی سے کہیں کہ آپ اس پر پورا سٹینڈ لیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور کوئی ریزولوشنز وغیرہ پاس کرائیں، کچھ کرائیں، یعنی کچھ تو سامنے آئے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس یعنی آواز اٹھانے کے لیے تو جو ہے بلاول بھٹو جیسے ایک انتہائی کم تجربہ کار سفارتکار کو باہر بھیجا گیا ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ انگریزی بولنا جو ہے یہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. دنیا کے بہت اچھے سفارتکار ایسے بھی گزرے ہیں جن کو انگریزی سرے سے آتی ہی نہیں تھی، لیکن ان کی سفارتکاری انتہائی بھرپور تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے آئیڈیاز کی وجہ سے ہمیشہ کامیابی حاصل کرتے تھے. گفتار کافی نہیں ہے. ہاں، گفتار یقین کہیں نہ کہیں کام کرتا ہے، کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ گفتار جو ہے وہ کافی نہیں ہے کسی بھی مسئلے کے حل میں بہت بڑا اہم کردار ادا کرنے میں. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا نیریٹو جو ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے، لیکن جس نے بھی ٹاکنگ پوائنٹس بلاول بھٹو کو دیے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یا تو وہ لوگ یا وہ ادارے یا وہ ادارہ بالکل کنفیوزڈ ہیں کہ ہم نے کرنا کیا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا پھر وہ بلاول بھٹو کو انہوں نے سب کچھ سمجھایا، لیکن چونکہ بلاول، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ان کی جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس میں ان کا تجربہ بہت محدود ہے، اور اس کے لیے تو لوگ بہت زیادہ مضبوط لوگوں کو لاتے ہیں جن کا صفاتکاری میں تجربہ ہوتا ہے، جو معلومات کو زیادہ اچھے سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں. بلاول بھی اسمارٹ آدمی ہیں، لیکن کیا وہ اتنے بڑے مشن کے لیے میرا خیال ہے موضوع تھے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ موضوع تھے. تو چوائس از رانگ. اگر اسی جگہ ہنا ربانی کھڑ کو ہی کر دیتے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر چوائس تھی، کیونکہ وہ زیادہ اچھی سفارتکار بھی ہے، رہ بھی چکی ہیں، اور اچھی فارن منسٹر تھیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ چوائسیز بھی غلط ہیں، نیریٹو جو ہے وہ کنفیوزنگ ہے، اور اہداف جو ہیں وہ بالکل غیر واضح ہیں. میں اس کو یوں جو ہے اس کو جو ہے ریپ اپ کروں گا. تھینک یو جہانگیر بھائی. آپ نے سن لیا راؤ منظر حیات جہانگیر خٹک صاحب was too critical, or was he actually balanced his analysis. دوسری بات میں جو بتانا بھول گیا وہ یہ کہ 2020 دسمبر میں بھی بلاول بھٹو زرداری نے جو گجرات میں جو مسلمانوں کے قتال ہوا تھا، اور پھر جب وزیر اعظم بنے تھے نریندر مودی صاحب، اس وقت بھی یہی کہا تھا، اور اس کو تعبیر کیا تھا، تشبیہ دی تھی، کسائی کہا تھا. اور پھر اس کے بعد ایک ضلع باغبت کلکٹریٹ کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ ضلع پنچایت کے رکن مونوپول بنسل نے بلاول بھٹو کا کے اوپر بونٹی رکھی تھی، اور یہ کہا تھا جو اس کا سر درد سے جدا کرے گا اس کو 2 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا. تو بی جے پی باقاعدہ کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے جو ہفتے والے دن انڈیا کے اندر، اور دوسری طرف ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نا تجربہ کار بھی ہیں اور ہماری پالیسی اور بیانیہ کا بھی فقدان ہے. تو پانی کا ذکر بہرحال مین ہونا چاہیے تھا. جہانگیر خٹک صاحب کی جو گفتگو تھی اس کا لب و لباب راؤ منظر ایاز صاحب یہ تھا کہ ہمیں ڈیفینسو نہیں افینسو کی طرف ہونا چاہیے تھا. بتانا چاہیے تھا کہ ہمارا پانی اگر نہ کھولا گیا تو ہم نے ہماری یہ ریڈ لائن ہے اور ہم اس پر بات کریں گے اور ہم حملہ کریں گے. تو آپ کی ٹیک سر اوور ٹو یو. سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا. نہیں، perfectly all right. Thank you very much for inviting me on the show. In fact, میرا خیال ہے خٹک صاحب نے ٹریٹی پڑھا نہیں ہوا، انڈس بیسن واٹر ایگریمنٹ انہوں نے نہیں پڑھا ہوا.
اگر انہوں نے یہ اگریمنٹ پڑھ لیا ہوتا تو ان کی جو لائن آف آرگیومنٹس ہے وہ مختلف ہوتی. ہوتا ہے کئی بار انسان مطلب ان کی اپنی وہ ہے ثوابدید ہے. دیکھیے یہ جو ایگریمنٹس بنائے جاتے ہیں یہ ہائیلی اسکلڈ اور کمپٹنٹ بندے بناتے ہیں. یہ کوئی صحیح جرنلسٹ یا یہ کوئی اسٹریٹ پرسنز یا یہ کوئی ریٹورک والے بندے نہیں بناتے. دے آر ایبسلیوٹلی فوکسڈ بندے ہوتے ہیں جو ایگریمنٹس اور اسپیسیفکلی انٹرنیشنل ایگریمنٹس جو بناتے ہیں. اینڈ آئی نو دی بیک گراؤنڈ آف دس ٹریٹی. اس میں چیٹم ہاؤس جو انگلینڈ کا ہے اس میں بہت زیادہ رول ہے اس کا. میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ایگریمنٹ پڑھیں تو اس کا جو سیکشن 10 ہے اور اس سے پہلے بھی کانفلکٹ ریزولوشن کا ایک میکنزم دیا گیا ہے. اب دس کانفلکٹ ریزولوشن از مینڈیٹری ٹو سالو بائیلیٹرل ایشوز اور اس کے اندر ایک بہت ہائی لیول آف ریسپانسبلٹی از گیون to the commissioners, respective commissioners. There are two commissioners, both India and Pakistan. They are given sweeping powers to discuss it at their levels and to brief their governments, and then they have to form a tribunal in which consisting of both the countries, and they have to plead their cases in those places. یہ ان بلٹ ہے. اس میں میں کوئی نہ ایڈ کر سکتا ہوں نہ میں کوئی کم کر سکتا ہوں. اور جب آپ اس کو اچھا اب یہ ہے کہ یہ تو اپنی جگہ پلیس ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ 1965 کی وار ہوئی اس میں انڈس بیسن واٹر ٹریٹی کو کچھ نہیں کہا گیا. اس میں بالکل کلیئر تھا کہ ہم نے یہ بات جو ہے نہیں کرنی. اس کے بعد ہم نے کارگل بھی ہوا اینڈ دین اس کے علاوہ بھی سلسلے چلتے رہے. تو ہم دونوں ہمسایہ ممالک نے ایک دوسرے کی کٹ تھروٹ جسے کہتے ہیں نا, وی ڈیڈنٹ کل دی اینیمی. ہم نے کہا کہ نہیں یہاں جا کے ہم رک جائیں گے. اینڈ دیٹ لائن واز ویری ویری لاجیکل کہ ہم پانی کے اوپر مسئلے کے اوپر ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے. But now you have to understand the psychology of the person who is administrating India. انتہائی متعصب آدمی. میں بیلنس ویو لے رہا ہوں. I have written columns on him. میں نے کالم لکھے ہیں اس آدمی پہ. He is a die hard, ultra fundamentalist. میں اسے fundamentalist نہیں سمجھتا. He is ultra fundamentalist. جو یہ کہتا ہے, let me say it in some abbreviated words, that if an animal dies in Gujarat, animal کی description اس نے دی ہے, میں نہیں دوں گا, دل دکھتا ہے بات کرتے ہوئے, تو مسلمان جو ہے اس سے بھی کمتر ہے. اب اس آدمی کے پاس unlimited power آ گئی ہے انڈیا میں for the last 1 decade. اور اس نے جو کچھ کیا ہے, اپارٹ فرام دا فیکٹ دیٹ ایک اکنامک بوم وہ لے کے آیا, اس کو بنایا ہے انڈیا میں, which is under some sort of inquiry by different agencies. اس میں بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں. تو اس بندے کی ساری جو مشکل پسندانہ اینڈ اینٹی مسلم جو اس کی ایک تھاٹ پروسیس ہے, وہ کور کرتا ہے اکنامک اپنی ریئلائزیشن میں کہ میں نے انڈیا کو بہت ترقی دی ہے. فیئر انف, اٹس اے گڈ آرگیومنٹ, بلڈ کر سکتا ہے انسان اس کے اوپر. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے, از ہی سکسیسفل ان کریٹنگ آئیلینڈز آف ورسز اوشنز آف پاورٹی؟ نہیں کر سکا. بالکل میں کلیئر ہوں, وہ نہیں کر سکا. اور میں, آپ یقین فرمائیے, میں 100% unbiased آدمی. صحیح. Now going through his personality profile, وہ کسی صورت میں نہیں ٹلتا تھا. اور یہ میں غلط فہمی لوگوں کی دور کرنا چاہتا ہوں یہاں آپ کے پلیٹ فارم سے. It was not India جس سے ہم فائٹ کر رہے تھے, انڈیا تو تھا ہی تھا. It was also Israel جس سے ہم فائٹ کر رہے تھے. ان کے ماہرین بارڈر پہ بیٹھے ہوئے تھے,
ان کے ڈرونز جو ہیں وہ سارے اسرائیلیز مینج کر رہے تھے. جو جہازوں کا پہلے دن تھا وچ از دا بگیسٹ ایروپلین وار آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار, وہ بھی اسرائیلیز اور انڈینز مل کے کر رہے تھے. تو وی ور فائٹنگ ٹو کنٹریز. صحیح. اب ہمیں پہلے کولڈلی جذبات میں جائے بغیر کہ نیوکلیئر ہیں, اگریسو ہو جائیں, بم مار دیں, آپ تباہ کر دیں دوسرے کو, دس از نو سولوشن. دس از آئی ڈونٹ بائی اٹ ایٹ آل. آپ کو یہ سوچنا چاہیے دونوں ممالک کے اندر ایسے سنجیدہ لوگ موجود ہیں, both in every sphere of world of their own countries, کہ جو بڑے تسلی سے اس ایگریمنٹ کو کلوز بائی کلوز اب چلیں گے, اور اس کے اندر ہمیں اور پاکستانی گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے. آئی ایم سرپرائزڈ کہ پاکستانی گورنمنٹ نے انیشیٹو کیوں نہیں لیا, بیکاز میں حیرت ہے مجھے اس چیز پہ کہ ہم اسے لیگلی کیسے ہینڈل کرتے ہیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دنیا کے اندر وار سے کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. بائیلیٹرلی اپنی گفتگو کر کے اپنے معاملات کو سیدھا کریں. The point is this. I will add into it. جب وہ میکنزم آپ کو دیا گیا ہے ایگریمنٹ کا, تو پھر آپ اس کو کیوں نہیں انووک کرتے؟ اچھا میں بٹی صاحب کا لے لوں, ایک بٹی صاحب کا ورژن لے لوں. بٹی صاحب گو ایڈ. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر کہ پاکستان کو پانی, خاص کر انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ایک بیانیہ بڑا مضبوط ہے ہمارا, جنگ ہوئی, ہمارے اوپر جارحیت ہوئی, پاکستان کے اوپر جارحیت ہوئی, یہ اب مسئلہ بائیلیٹرلی ہوگا یا امریکہ یا باقی ادارے یا دنیا ہمیں اس کے حوالے سے سپورٹ کرے گی؟ What do you see؟ اور خاص کر کے چائنا کی انٹروینشن ہوئی ہے اس کے اندر, جس کو بیسٹ ہماری طرف نہیں, ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا ان ٹرمز آف ریزالونگ آور ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. شکریہ شاہد خان. میں نے گفتگو سنی ہے اور اس میں فیصل صاحب کا آرگومنٹ بھی سنا ہے, اور ابھی ہمارے جو محترم بھی سنی بات. جو پوائنٹ آپ نے اپنے سوال میں رکھ دیا ہے, چائنیز جو فیکٹر ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور شاید ہم اس سارے سیناریو کو اگر سم اپ کریں, اور جس کا ذکر ابھی انہوں نے کیا کہ اسرائیل, ہم دو ملکوں کے ساتھ فائٹ کر رہے تھے, اور اس میں میں چونکہ یہاں پہ بہت سارے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے کی وجہ سے, بات اس میں کوئی بعد از خیال پاکستان سٹی کا شکار رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے, اور اس کی جو فنڈامنٹل ریزن ہے وہ ون بیلٹ ون روڈ کے بعد پاکستان اور چائنا کا جو اسٹریٹجک الائنس ہے, اور ایشیا کے اندر جو ہے ایک نئی ماؤنٹینیس قسم کی جو آپ کے ایگریمنٹس ہیں اور اسٹرانگ قسم کی فوٹنگ ہے, وہ لوگوں کے آنکھوں میں کھٹک رہی ہے. اور اس کی شاید میں مثال یہاں پہ دینا مناسب نہیں سمجھوں گا کہ وہ بہت ساری معلومات ہیں میرے پاس, لیکن جو ہم اگر سامنے دیکھیں تو صرف 18 گھنٹے پہلے امریکہ کے صدر کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دونوں 1500 سال سے, اندازہ کیجئے ان کی معلومات کا, 1500 سال سے لڑ رہے ہیں یہ لوگ آپس میں, اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی اس سے واسطہ ہے. ہمارا یہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ بائیلیٹرل ایشو ہے, لہٰذا ہمیں کوئی انٹروین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں لڑ مڑ کے کھپ جائیں گے جو بھی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی آفٹر 18 آورس جو ہے وہ کریڈٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں, اور وہ جو بھی چیز کہیں یا جو بھی اسے نام دیں, انہوں نے اپنا رول پلے کرنا تھا اور اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پہ انہوں نے پریزنٹ کرنا تھا. یہ ایک اس کا پہلو ہے کہ اس میں چائنیز جو فیکٹر ہے وہ بہت ہی امپورٹنس اختیار کر گیا ہے, اور اس کا امپورٹنٹ ہونا بھی ویزیبل ہے, اور اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے ان گھنٹوں کے اندر. اچھا, یہاں تک اب آپ بلاول بھٹو صاحب کی وزٹ کی بات کریں تو وہ سیر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, جب یہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, جب ان کی نرشمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, جب ان کی آبیاری ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کو اسی طرح کے امپورٹنٹ ایشوز کے حوالے سے بھی ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ کھل کے جا کے کھیلو. تو وہ کھل کے کھیلنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے, جو کہ میں 18 مہینے کی جب یہ حکومت تھی اس سے پہلے
PDM-1 کی. اس کے دوران بھی میں نے ان کے 4 وزٹس تو میں نے خود دیکھے اور ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا. اس میں ان کی جو تھی اور جو باقی چیزیں تھیں یہ بڑی میٹر کرتی ہیں, وہ نظر نہیں آتی تھیں. اور میں بالکل بلینڈنٹلی نہیں کہہ رہا, بلکہ میں آن دا بیسس آف سرکمسٹینشل ایویڈنس بات کر رہا ہوں. اور پھر اس کے نتیجے بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ اس وقت بھی اسی طرح کے فیکٹرز بہت سارے میٹر کر رہے تھے. اس کے بعد ابھی جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہ رہے تھے, اور میں جہانگیر کی بات کو سیکنڈ کروں گا, کہ آپ نے ایک پورا روڈ میپ بنانا ہوتا ہے, آپ نے اپنے گولز رکھنے ہوتے ہیں. جب تک آپ لاہور جانے والی بس پہ لاہور جانے کا ارادہ اور پھر لاہور جانے والی بس پہ نہیں بیٹھیں گے, آپ پشاور والی بس میں بیٹھ کے لاہور نہیں پہنچ سکتے. تو جب اچھا بٹی صاحب ون مور کوشچن, یہ جو اتنا بڑا ڈیلیگیشن گیا ہے اس میں عباس جلیل صاحب بھی ہیں جو بنے ہوئے سفیر ہیں, آپ کو پتا سفارتکار ہیں. اس کے اندر باقی جو لوگ ہیں, اینا ربانی کھر کو انہوں نے کوٹ کیا, اچھے لوگ ہیں. پھر اس میں مشاہد حسین سید بھی جا سکتے تھے, چلو پی ٹی آئی کا یا اپوزیشن کا کوئی اس کے اندر رہنما شامل ہو جاتا, شاہ محمود قریشی جیسے, چونکہ ملک کو اس وقت ضرورت ہے. تو یہ لوگ عباس جلیل اور اینا ربانی کھار اور باقی جو ہے وہ یہ کیا کر رہے ہیں, مصدق ملک ہو گئے, یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اگر بلاول بھٹو از دی مین فرنٹ جو لیڈ کر رہا ہے, تو یہ لوگ پھر بیٹھ کے سنتے ہیں وہاں پر گفتگو, ان کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیے, میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ آپ نے جو ڈیلیگیشن بنایا وہ سیاست سے ہٹ کے ہمیں بات کرنی چاہیے. وہ کسی پارٹی کا نام لیے بغیر کہ ان کی بڑی شمولیت ضروری تھی, اس سے کوئی 4 چاند لگ جاتے یا کوئی زیادہ بہتر صورتحال ہوتی, ایسی بات نہیں ہے. پھر ہم واپس آ جائیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ کیا ہم نے یہ گول سیٹ کیا کہ ہمیں پانی کھلوانا ہے, اور اس پانی کھلوانے کے لیے ابھی ہمارے محترم کہہ رہے تھے کہ اس کی پوری ٹریٹی موجود ہے, اور پھر اس کا کانفلکٹ ریزولوشن کا میکنزم موجود ہے. آپ اس بات کو کیوں بیان کرنے سے قاصر رہے ہیں؟ آپ نے یو این کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات کی, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, جہانگیر ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آپ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں ان کی طرف سے اس پہ جواب آنا چاہیے تھا, انہیں پرسونس آنی چاہیے تھی انڈیا سے کہ آپ اس معاملے کو کیسے حل اپ کریں گے, یہ معاملہ کیسے حل ہوگا, اور کوئی ٹائم لائن اس کی دی جانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی ٹائم لائن مقرر نہیں کی جا سکتی, اس پہ ڈپلومیسی کام آ رہی ہوتی ہے, لیکن اس ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ آپ جو گول اچیو کرنے گئے ہیں, جو آپ نے گول سیٹ کیا ہے, اس کو اچیو کرنے کی یہ ٹائم لائن ہوگی, اور اس دورے کے یہ مقاصد ہوں گے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے کہ ہماری بات کو سنا گیا, انڈورس کیا گیا, اور اس کے اوپر ایکشن کی بات کی گئی. اب صحیح, ورلڈ بینک ہمارا موقف بڑا اسٹرانگ ہے. ہمارے اوپر حملہ ہوا, پاکستان کے اوپر حملہ ہوا, ہمارا پانی بند کیا جا رہا ہے, ہمارا مسئلہ اسی نیو یارک میں سلامتی کونسل کی قراردادوں یہیں پہ دفن ہے, وہ حل نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے مدے جو ہے یا ایشوز جو ہیں وہ بڑے جاندار تھے, بیانیہ بڑا مضبوط تھا, لیکن اس کو پرسو کرنے والا یا جس طرح پالیسی کو اگریسو طریقے سے لے کے چلنا ہے اس کا فقدان. شراز خان ایک سیکنڈ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلاول کی چوائس غلط ہے, میں پھر دوبارہ سے ایڈریس کروں گا کہ دیکھیں یہ جو اتنا بڑا آپ کا ڈیلیگیشن ہے اس کا روڈ میپ کیا ہے, آپ نے کیا گول رکھا تھا اور کیا اچیو کرنے کے لیے آپ گئے اور کیا اچیو ہوا, یہ تو آپ چلو کو بتانا اس پڑے گا. پروگرام کے کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب پاکستان کے اندر جو خبریں چل رہی ہیں یا ہمیں جو کچھ بتا رہی ہیں اس کے اپوزٹ بھی کوئی بہتری لائی جائے. ابھی دورہ ختم نہیں ہوا, آج وفد نے واشنگٹن جانا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ جب کانگریس سے ملاقاتیں ہوں گی, ہو سکتا ہے جو بائیڈن انتظامیہ کی کسی اہلکار سے بات ہو جائے, سفارت خانوں میں یا کونسلیٹ میں تو بات ہو سکتی ہے, پاکستانی میڈیا سے تو بات ہو سکتی ہے پاکستانی آڈینس کو خوش کرنے کے لیے, لیکن اس سے نکلے گا کیا؟ ابھی دورہ جاری ہے, پھر یہ برسل جائے گا, لندن آئے گا, فرانس بھی سنایا جائے گا, I don't know where else they will go. میں اعظم چودھری صاحب سے ذرا لے لیتا ہوں کہ یہ ظاہر لاہور میں بیٹھے ہوئے اور پاکستان کے چینلوں پہ طرز یہ بھی کہتے رہتے ہیں بلاول بھٹو کے دورے کے حوالے سے سب اچھی خبریں ہیں سب پاکستان میں, اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس دورے کے مقاصد کیا ہے اور ہمیں مغرب یا امریکہ کیا مدد کر سکتا ہے ہماری اس موقع؟ جی شکریہ خان صاحب. دیکھیں پاکستان کے اندر تو سب اچھا ہے, یہاں پہ تو جو بتایا جاتا ہے وہ تو سب اچھا ہی بتایا جاتا ہے, اور جو اچھا نہیں بتائے گا وہ بتانے کے قابل نہیں رہے گا.
अच्छा, अब बात हो रही है बिलावल के दौरे के ऊपर। आप देखें कि इस वक्त चाहे वो बिलावल भुट्टो, चाहे मियाँ शहबाज शरीफ हो, चाहे हमारे दीगर बुजुर्ग हों, जब भी वो किसी फॉरेन टूर पे जाते हैं, कभी इस किस्म की उनकी मीटिंग्स होती है, अंदर एतमाद का ईमान नजर आता है। अब मामले में आप इंडिया का जो डेलीगेशन है उस पर थोड़ी नजर दौड़ाए कि उसने बड़ी एक शातिर चाल है मोदी की कि उसने अपोजिशन से एक पार्लियामेंटेरियन को उठाया और उसकी क्यादत में उसने एक डेलीगेशन भिजवाया जो पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर अपना वो एक कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि सिर्फ हुकूमत के चंद लोग, इसके अंदर अपोजिशन को शामिल नहीं किया गया। और मैं अभी सारी गुफ्तगू सुन रहा था, खटक साहब की भी, राव साहब की भी, मंजर साहब की भी और भट्टी साहब की भी। अब देखेंगे इसमें हम सब इस चीज पर मुत्फिक हैं कि हम अपना नैरेटिव जो है वो बिल्ड नहीं कर पा रहे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हम अगर कोई मंचे हुए सफारतकार इसमें भिजवाते जो माजी के अंदर जिन्होंने अच्छी सफारतकारी की थी, उन लोगों को इस डेलीगेशन बनाते तो वो पाकिस्तान का मुकदमा बेहतर तरीके से उन ममालिक में पेश कर सकते जो ममालिक मैटर करते हैं, जो फोरम्स मैटर करते हैं इस सारी सूरत हाल के लिए। लेकिन हम सिर्फ ये है कि डंग टपाव वाला ये एक सिलसिला नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि जब इंडिया ने हमारे ऊपर जारहियत की, आप देखें उस वक्त इंडिया के साथ बहुत सारे ममालिक खड़े थे, लेकिन हमारे साथ उस वक्त भी एक दो ममालिक ही हमें नजर आ रहे थे। लेकिन इंडिया की जो ढटाई है, जो मोदी की जो वहां पे जारहियत है, उसको देखते हुए ममालिक इंडिया से हटे। हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। दो ममालिक पहले तो इंडिया के साथ खड़े थे, लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर उसने जारहियत की, वो ममालिक पीछे हो गए, तो हमें फौरी तौर पर उन ममालिक को कोशिश करनी चाहिए, उनको कायल करें, अपने साथ खड़ा करें। अपने साथ नहीं खड़ा करते तो कम से कम इस चीज पे उनको कायल करें कि पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है टेररिज्म के हवाले से इंडिया की जानब से, तो पाकिस्तान खुद सबसे बड़ा विक्टिम है और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे जिनकी जानें गई हैं और दहशतगर्दी का शिकार हुए। और हमारे पाकिस्तान के अंदर पेश आने वाले बेशुमार दहशतगर्दी के वाकयात में इंडिया बराह रास्त मुलव्वस नजर आता रहा है, जिसकी एविडेंस माजी के अंदर हम अक़वाम मुत्तहिदा में दे चुके हैं और मुख्तलिफ फोरम्स पे हम रख चुके हैं। लेकिन हमने अपना मुकदमा उस वक्त नहीं लड़ा। इवन के जब जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ है, हमने उस वक्त भी अपना मुकदमा दुनिया के सामने पेश नहीं किया और ना ही अपने मुकदमे को उस तरह लड़ा जिस तरह के लड़ने की जरूरत थी। जबकि पहलगाम का वाकया जिसे के फॉल्स फ्लैग कहा जा रहा है, उस वाकये के ऊपर इंडिया ने, आप देखें कितने जोर के साथ पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव कायम करने की कोशिश की कि पाकिस्तान इसके अंदर मुलव्वस है। वो तो उसके पास एविडेंसेस नहीं है कोई, वरना उसके पास छोटी छोटी एविडेंस होती, उसने पाकिस्तान पर थोप देना था वो, मगर दुनिया को कायल नहीं उसमें कर सका। अब आज़म भाई, मैंने आपसे उमर अयूब की डिस्क्वालिफिकेशन केस है और ये भी आपसे मैंने सवाल आपके लिए रखा हुआ है। मुझे राव मंजर यार साहब से दो सवाल करने हैं। सर, पहला सवाल ये है राव साहब के, मगरब हमारी इंडस वाटर ट्रीटी को इंटैक्ट रखने में क्या मदद कर सकता है? दूसरा सर ये है कि अगर हमारा पानी बंद हो जाता है तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन, पानी बंद नहीं हो रहा हो जाता है, बल्कि पानी बंद हो रहा है फिर छोड़ा जा रहा है, जब उनके पास उस पर कैपेसिटी नहीं होती तो वो छोड़ देते हैं, फिर फ्लड आता है। और तीसरा सर ये कि हमारी चूंकि पानी का मामला या हमारी सिक्योरिटी का मामले में जो वेटेज चीन ने डाली है या हमारी तरफ उसने अपना झुकाव रखा है या उसको सेफ गार्ड करने की कोशिश की, तो आप चीन का रोल कैसे देख रहे हैं, मगरब का कैसे देख रहे हैं और हमारी पाकिस्तान की मूवमेंट क्या होगी इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये अर्ज करूंगा कि वेस्ट जो है डेफिनेटली वो इंक्लाइन होगा इंडिया की तरफ, क्योंकि उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, कोई एक रीजन नहीं है। एक तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड, नंबर 2 दे हैव अ फंक्शनल डेमोक्रेसी, एंड नंबर 3 उनका जो सोचने का स्टाइल है वो हमसे डिफरेंट है। वेस्ट डेफिनेटली अगर इस मामले में आएगा तो वेस्ट जो है वो न्यूट्रल शायद ना रहे,
اس طرح جس طرح نیوٹرالٹی برقرار رکھنے کے لیے کچھ شواہد سامنے ہوتے ہیں، بیکاز ان کے مغرب کے سٹیکس بہت ہیں انڈیا کے اندر. بٹ سم پوائنٹ جو پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں اکنامیکلی اور دوسرے کئی لحاظ سے یہ ڈیفیشنٹ ہے کئی چیزوں میں، لیکن اس ڈیفیشنسی کو ہم نے بہت وی ہیو میڈ اے ویری اسمارٹ موو ان ریسنٹ پاسٹ، اور ہم نے انڈیا کی جو ایک بہت بڑا متھ تھا اس کو توڑا ہے. اور یہ متھ جو ہے یہ غیر معمولی طور پہ بڑا تھا، اور ہم نے، آپ یقین فرمائیے کہ میں چائنا کے علاوہ میں میمکریز دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، تو پورا جو مڈل ایسٹ ہے وہ انڈیا کے خلاف میمکریز بنا رہا ہے، افریقن کنٹریز بنا رہے ہیں، ویسٹرن کنٹریز بنا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے اپنی معاملات جو ہیں ان کو اپنے قد سے بڑھ کے حل کیا ہے. یہ انڈین گورنمنٹ کی ہمت نہیں تھی کہ ریفیل کو وہ ڈینائی کرے. فرینچ نہیں کر سکتے. وہ ٹو موو فارورڈ کی فیوچر کی سر دیکھیے فیوچر تو ہمیشہ فیوچر آپ دیکھیے کہ وی ہیو اے ویری ویری اسٹرانگ فرینڈشپ اینڈ ڈیپ فرینڈشپ ود چائنا، اور چائنا نے ہماری جو مدد کی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن ہمارا ٹرسٹ لیول بہت بڑھ گیا ہے. چائنیز آر ناؤ دے نو اٹ کہ پاکستان جو ہے وہ مصیبت کے وقت ان پہ ریلائی کرتا ہے، لیکن پاکستان میں اتنی کیپیسٹی ہے، ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کی پرزور طریقے سے حفاظت کر سکتا ہے. We did it brilliantly, I tell you. اس میں آپ کی ایک کمپنی ہے انگلینڈ کی، بیکر کمپنی، آپ کبھی اس سے دیکھیں، اس سے چیک کریں کہ اس کی رپورٹ کیا تھی اس پورے جو اسکرمش ہوئی تھی اور جو جنگ ہوئی تھی. چین جو ہے ڈائی ہارڈ ہے پاکستان کے ساتھ، اور ہم اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اب ہمارا کیمپ ہے. بٹ میں اس کو ایک اور نظر سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں شیراز صاحب. ہمیں کسی کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. سر ایک سے قرضے لیتے ہیں، مغرب سے قرضے لیتے ہیں، امریکہ کی مرضی کے بغیر ہمیں IMF قرضے نہیں دیتا. دوسرا ہمیں ہتھیار دیتا ہے، اور اس نے ہمیں بچایا ہے بڑے اچھے طریقے سے. تو ہم نے بھی جائیں میں پیسے ہمارے ارباب اختیار کے پیسے یا امریکہ میں یا لندن میں یا ادھر مغرب کے اندر دفن ہے. ہماری ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ بھی ادھر ہی ہوتی ہے. شیراز صاحب میں سویپنگ سٹیٹمنٹس نہیں دیتا، اور میں ریٹورکس میں نہیں جاتا، اور میں اخباری خبروں کو بنیاد بنا کے کوئی بات نہیں کرتا. گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایلیگیشنز جو آپ ایک لسٹ آف ایلیگیشنز فرما رہے ہیں، یہ تو لسٹ آف ایلیگیشنز پوری دنیا کے سارے بڑے آدمیوں پہ موجود ہے. ہمارے ہاں زیادہ کرپشن ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو، اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر رہا میں آپ کو. لیکن اگر ہم ان تمام مصیبتوں کے باوجود کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی بات ہے. میری آپ سے گزارش ہے شیراز صاحب کہ بیکر کمپنی لندن میں ہے، آپ رپورٹ میں دیکھیں ذرا. میں نے تو اسے رپورٹ، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ فرینچ نے کیوں مانا کہ رفیل تیاری کرے ہیں. بیکر نے منوایا ان سے، فرینچ کی تو استطاعت ہی نہیں تھی، وہ تو مان ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ ساری جو ایجیکشن سیٹس وہ بیکر بناتی ہے 92 کنٹریز کی. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہر ملک کے مسائل ہوتے ہیں، ہمارے بھی مسائل ہیں، ہماری ایگزسٹنس کی تھریٹس ہیں ہمیں. تو اس میں کیا کریں ہم؟ یہ کریں کہ مطلب اب اس ڈیلیگیشن میں 2 بندوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. خرم دستگیر کو جانتا ہوں، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. لیٹ می ٹیل یو، آئی واز ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ فار اے لانگ ٹائم. بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، ویری بیلنسڈ مین. سیکنڈ از تہمینہ جنجوعہ، جو سیکرٹری رہی ہیں خارجہ کی، میری کورس میٹ ہیں، آئی نو ہر کیپیسٹی، بہت لائق عورت ہے، اور وہ اس ڈیلیگیشن میں ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ سفارتکاری یہ نہیں ہوتی کہ ہم جھنڈا پکڑ لیں اور گھوڑا پکڑ لیں اور گھوڑا دوڑانا شروع کر دیں اور اس کے بعد فتح کر کے واپس آ جائے. سفارتکاری جو ہے یہ ایمبیگوس پیریڈ میں ہوتی ہے، ایمبیگوس رینج میں ہوتی ہے. اور
ابھی فرمایا گیا کہ یہ جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ پریس کانفرنس کریں. اگر وہ پریس کانفرنس کریں گے تو وہ دونوں ملکوں کے ساتھ کریں گے. ہی ول ناٹ ڈو اٹ فار پاکستان اونلی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک نیوٹرل کمپوزر کے رہنے والے لوگ ہیں. تو میری آپ سے عرض یہ ہے کہ ویسٹ ڈیفینیٹلی ٹلٹ کرے گا, چائنا پاکستان کی طرف ٹلٹ کرے گا. اب سب سے ڈیفیکلٹ جو چیز ہے, جو اس وقت نمبر 1 ایشو ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کا پانی روک چکا ہے. ہمارے گریڈینٹ فال ہے پانی کے اندر. وہ گریڈینٹ فال جو ہے وہ ہم اپنی لتھارجی کی وجہ سے, جس کے اندر ہر طرح کی لتھارجی ہے, اس کو ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے اس طاقتور طریقے سے, جس طاقتور طریقے سے ہم نے انڈیا کو اسٹریٹ اوے ہم نے اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. اس کا حل آسان نہیں ہے. مودی کبھی نہیں مانے گا. جو میں آربیٹریشن کی اور جو میں کانفلکٹ ریزولوشن کی گزارش آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, وہ کبھی بھی نہیں مانے گا اس چیز پہ. اور اس لیے نہیں مانے گا کہ اس کے فریم آف مائنڈ میں پاکستان جو ہے وہ تو ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اب اگر جواب آ گیا. اچھا, تو یو آر ریفیرنگ کہ کوئی اور یا کنفلکٹ ہوگا یا کہیں اور وار ہوگی, خدا خاص طور پہ کہیں امن کی بات. میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں. میں بھی 5-6 ملک, چائنا ہے, روس ہے, امریکہ ہے, یہ مل بیٹھ کے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالے. میں یہ عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جواب آ گیا. اچھا بٹی صاحب, چائنا نے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف میڈیشن ایک تنظیم بنائی ہے جس کا ہیڈ کوارٹر ہانگ کانگ میں ہوگا. ڈو یو تھنک کہ اس میں ایشو جو ہے وہ 80 ممالک اس کے رکن ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے. ڈو یو تھنک کہ وہاں پر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, پاکستان انڈیا کا کشمیر اور واٹر ٹریٹی؟ دیکھیں, جو طاقت کا توازن ہے نا وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گیا ہے. کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے, چاہے اسے آپ ڈپلومیٹک لینگویج میں دیکھیں یا انٹرنیشنل میں دیکھیں, کہ چائنا نے ساڈا پلہ بھاری ہے, ساڈا پلہ بھاری ہو گیا ہے پوری دنیا کی جو خاموشی ہے اس وقت. ٹھیک ہو گیا. یہ جو نیشنل مہر بلب ہیں جو ممالک, وہ کیوں نہیں بول رہے؟ پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل راؤ صاحب بڑی اچھی پوزیشنز پہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ پوری دنیا سے ہمیں ہو اینڈ کرائے سنائی دیتا تھا جب کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا. میں نے چونکہ بہت عرصہ 25 سال گزارے ہیں جنگ گروپ کے ساتھ, اور اسلام آباد, تو پرائم منسٹر آفس اور پارلیمنٹری افیئرس کو میں دیکھتا تھا. آپ سوچ نہیں سکتے جو ہمیں ڈوزیئر بھیجائے جاتے تھے. ممبئی اٹیکس کے ڈوزیئر میں نے اپنے خود آنکھوں سے پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سے پٹھان کوٹ کا FIR, یہ گجرانوالہ میں رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, انہوں نے FIR درج کروائی تھی وہاں پہ. تو ہم ان تمام چیزوں سے بھی نکلے ہیں نا, پوری دنیا سے ہو اینڈ کرائے تھا. لیکن یہ جو کرائسس ہے, میرا گزارش یہ تھا کرنے کا مقصد کہ جس طرح سے آپ نے ہے یا آپ نے ایک نیریٹو بنایا ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈپلومیسی کے نتائج اس طرح نہیں ہوتے کہ 1+1=2 بس جواب آ جائے گا, ایسے نہیں ہوگا, ٹائم لگے گا. لیکن آپ کو ایک گول سیٹ کرنا پڑے گا. یہ ایشو ہے, اور صحیح کہا انہوں نے کہ جب مودی کے ذہن میں پاکستان کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے تو آپ کیا اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نیگوشیٹ کرے گا؟ ناٹ ایٹ آل. یہاں پہ جو ہم نے جس انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہاں پہ بہت ساری باتیں سنی ہیں, بڑے بڑے سابق یہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں جو پاکستان میں بھی سرو کر چکے ہیں کئی مرتبہ, ان کے ساتھ جب میری بات چیت ہوتی تو وہ یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ پاکستان جتنا طاقتور ملک ہے وہ ڈیمانسٹریٹ نہیں کرتا ہے. کوئی خوف ہے, کوئی ذہن میں چیز ہے جو اس دفعہ نکل رہی ہے سامنے, جو اس دفعہ اس نے اپنی یہ کافی ویسے اللہ بھلا کرے کہیں سے اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی ہے, اور پاکستان کی جو ایئر فورس تھی اس کا بھی کمال ہے, اور ملٹری کی جو قیادت تھی انہوں نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے اور فیصلہ لے لیا. ورنہ سیاسی حکومتیں اتنا جلدی یہ فیصلہ لے نہیں سکتی تھی, اگرچہ سیاست کرنا انہی کا ایک کام ہے اور یہ فیصلے کرنا بھی انہی کا کام ہے. آدم چوہدری صاحب, ایک بات جو آخری ہے سر ہے کہ آپ کو آربیٹریشن کے حوالے سے جو اس وقت میکینزم پوری دنیا میں موجود ہیں, UN جو ہے وہ کسی حد تک بہت سارے ایشوز میں ناکام رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب جو چائنیز فیکٹر ہے جس کا ابھی ذکر ہوا راؤ صاحب نے کیا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر چائنیز جو ہے وہ سٹیپ ان کریں اس معاملے کے اندر, وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ پاکستان کا پانی بند کرنا ان کی ریڈ لائن ثابت ہوگا.
تو یہ بہت بڑا ایک نیا موو ہوگا کہ پاکستان مل اچھا کے مجھے چائنا کے بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک ہے سر، جواب دونوں کا بڑا کمپریہنسو، تاکہ وہ کنفلکٹ ریزولوشن کی طرف آئے. بالکل بڑا دونوں آپ کا بہت کمپریہنسو جواب آ گیا. عالم چوہدری صاحب، میں نے عمر ایوب کی نائلی اور 33-35 اس میں عبداللطیف اور چترالی صاحب، وہ میرے پروگرام میں آج انہوں نے آنا تھا لیکن انہوں نے معذرت کی کہ میں انفارچونیٹلی نہیں آ سکتا چونکہ وکیل نے مجھے منع کر دیا ہے. تو چونکہ ابھی کوئی بات نہ کرو، ان کو نائل بھی ہو گئے. 34-35 ایم ایل اے ایسے ہیں جن کو نائل کروا دیا جائے گا، اور عمر ایوب کے خلاف بھی ریفرنس چلا گیا الیکشن کمیشن میں. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نائل ہو جائیں گے اور وہاں پر بائی الیکشن ہوں گے اور مسلم لیگ کو جتوایا جائے گا جس طرح سیالکوٹ میں ہوا، یا پھر دوسرا یہ کہ آپ کے دوست مظہر برلاس صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے، اور کل 5 تاریخ ہے اور پرسوں عید ہے. تو آپ ان دونوں سوالوں کا جواب دیں. سب سے پہلے تو خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے دیکھیں کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے. خان صاحب کس بنیاد پہ یا کس طرح ان کی اتنی جلدی رہائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مقدمات عدالتوں کے اندر ہیں ان کے، اور اگر ایک مقدمے میں وہ سزا یافتہ ہے اور اس کے لیے آپ کو دوبارہ کورٹ ٹرائل پہ جانا پڑے گا، اور وہ ایک پروسیجر ہے پورا جو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کے رہائی ہو سکتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو پارلیمنٹیرینز کو نااہل کیا جا رہا ہے، یا جو پارلیمنٹیرینز جہاں پہ دوبارہ آپ جس طرح فورسی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ضمنی انتخابات ہوں گے، دیکھیں یہ پاکستان میں ایک ایکسٹرنل ہمیں جو مسائل ہیں تو انٹرنل اس سے بڑے مسائل ہیں. ہمیں اپنے ڈومیسٹک مسائل کو پہلے حل کرنا چاہیے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت ہو گئی. اپوزیشن کو بہت رگید لیا، اپوزیشن کو بہت دیوار کے ساتھ لگا دیا. اب ریکنسائل کرنا چاہیے، اب اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. آپ مزید اس کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پاکستان بگڑتے چلے جائیں گے. دیکھیں لا اینڈ آرڈر خراب ہے، ٹیررزم آپ کے جگہ جگہ ٹیررزم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے اگر سیٹیں چھینتے جائیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں اس سے کوئی جو حکومت ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی، یا جو اپوزیشن ہے وہ مزید کمزور نہیں ہوگی، وہ ایسے ہی رہنی ہے چیزیں. اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے. آپ ابھی سیالکوٹ کا جو الیکشن ہوا ہے اس کے اگر تھوڑے سے اس پہ نظر ڈالیں تو دیکھیں ابھی تک اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. پی ٹی آئی تو چلے نہیں کر رہی تو پیپلز پارٹی بھی نہیں کری. اچھا میں یہاں پاکستان میں ایک پاکستان کیا بلکہ ہندوستان کے اندر پروین سوانی کی ایگزامپل بار بار دی جاتی ہے کہ وہ بڑے بیلنس اور امپارشل قسم کے جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے بڑے اچھی جو وائر کی کو ایڈ کرتے ہیں نیوز ایجنسی کو کہ وہ بڑے اچھے تجزیے دے رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ رافیل گرے ہیں، انہوں نے کہا تھا انڈیا کے جہاز گرے. تو انہوں نے ایک بات کہی ہے جو ابھی سیریز آف انہوں نے پاکستان اور آپریشن سندور کے حوالے سے جو پروگرام کر رہے ہیں، انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے بات کیا. تو انہوں نے کہا کہ اب پاکستان سے ان کو ہوپ نہیں ہے. ان کے بقول یعنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ پاکستان نے ایک پرومیننٹ اپنے ورلڈ لیڈر کو جو سابق ان کے وزیر اعظم ہے اور ان کی پارٹی جو ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد ہمیں توقع کم ہے. تو یہ ویسے بڑی بہت ہی ڈینجرس ان کا یہ ویل آ گیا. تو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. اور اعظم چوہدری صاحب نے جو بات کہی ہے کہ ہمیں اپنے انٹرنل معاملات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. عوام کو اپنے ساتھ رکھنے سے ہی ہم بیرونی محاذ جو ہیں وہ اس پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. راؤ منظر حیات صاحب، آصف علی بھٹی صاحب، اعظم چوہدری صاحب اور دیگر جتنے بھی آپ سننے والے ہیں، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو بہت شکریہ اور میری طرف سے پیش کی حج مبارک.